اچھا آپ نے کہا طارق فضل صاحب سے بات کر لوں میں. ہاں نہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دعا کریں بلہ ملے کیونکہ پہلے دن سے انتخابات الیکشن کمیشن پر سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں جو ان کے فیصلے ہیں. بیوروکریسی جو الیکشن کروانے جا رہی ہیں ان پہ ڈاؤٹس ہیں, نگران حکومتوں پر ڈاؤٹ. یعنی آپ دیکھیں نا 3 چیزیں ہیں جو اس وقت جو الیکشن پہ پروسیس کروائیں گی. الیکشن کمیشن جانبداری پر سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں, بیوروکریسی جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں انہوں نے, نگران حکومتیں انہوں نے. الیکشن کمیشن پر اس میں کہ 2 انتخابات انہوں نے کالعدم قرار دیے پاکستان تحریک انصاف کے, اور پہلا جو تھا فیصلہ اس پر 70 دن بیٹھے رہے محفوظ کر کے. بھئی کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی کہ الیکشن قریب آ جائے تب دیں. اور دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پر دیا, اور کسی جماعت کے لیے وہ پیمانہ نہیں جو تحریک انصاف کے لیے. اور آج چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر اور اکبر ایس بابر کو مبارکباد بھی بنتی ہے. اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پشاور ہائی کورٹ کا 4 جو جواز ہیں وہ سمجھ نہیں آیا کہ 8 فروری الیکشن پروسیس میں رکاوٹ تھا, یہ بلہ کیسے, عبوری فیصلے میں پورا ریلیف کیسے, آدھا بلہ دینا چاہیے تھا, اور الیکشن کمیشن کو سنا نہیں اور دائرہ اختیار کو طے کیے بنا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پوائنٹ آ گیا. جی یہ سمجھاؤ نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ 9 مئی ہوا ہے پہلے, اس سے پہلے نہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے یہ ذہنوں میں رکھیں, یہ بالکل اس سے نکل آئیں کہ یہ جو شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایک گجرانوالہ جلسہ کر کے ساتھ ہی دوسرے بھائی جو پاؤں پڑنے پہنچ جاتے تھے, اور جہاں گلاب جامن کوئی کھانے پہنچ جاتا تھا, کوئی رات کی چلا جاتا تھا, کوئی درگزر کرو معاف کر دو کرنے چلا جاتا تھا, زبیر صاحب کو بھیجتے تھے. ہاں زبیر صاحب, خواجہ آصف صاحب, تنویر صاحب, رانا تنویر صاحب, بہت سارے نام جو ہمارے سامنے. اچھا وہ ان کے بعد بینر ہوتا تھا ووٹ کو عزت دو, جب وہ مل رہے ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے. ہاں اپنی خدمت کو عزت دو, بعد میں خدمت کو عزت دو. تو نہ 9 مئی ہوا اس ملک میں کہ فوج پہ کسی نے ڈائریکٹ 200 تنصیبات پر حملہ کیا ہو اور شہداء پر حملہ کیا ہو. یعنی یہ ذہنوں میں رہے پلیز, اس سے نکلیں. اور اس طرح میڈیا میں جس طرح عمران خان صاحب نے نیم کالنگ کی, اور سر نہ ہوا ہے کہ میر جعفر, کسی نے کہا اس طرح ڈائریکٹ کہ میر جعفر ہے تو میر صادق فوج کو, اور تو غدار ہے, تو سازشی ہے, تو حیوان ہے, تو سائیکو کیا تھا وہ سرونگ افسر جن فیصل نصیر کو کہ تم ڈرٹی ہیری ہو, سائیکوپیتھ ہو, لوگوں کو ننگا کرنے کے شوقین ہو, اور سب سے امپورٹنٹ کہ تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو اور مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروایا. دکھ مجھے اس دن ہوا, تکلیف اس دن ہوئی. پہلی دفعہ میں نے سوال ان سے جب اس دن زبان پارک میں تھے عمران خان صاحب سے پوچھا بھی, بھجوایا بھی ان کو, ٹیکسٹ بھی کیا کہ آپ جی آئی ٹی میں پیش ہوئے, آپ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جن فیصل نصیر کو آپ ملے ہیں, کہتے ہیں نہیں. کبھی آپ کو ڈائریکٹ گفتگو ہوئی, کہتے ہیں نہیں. کبھی انہوں نے آپ کو دھمکی دی, کہتے ہیں نہیں. کبھی انہوں نے انڈائریکٹ آپ کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا, نہیں. اچھا آپ کو یہ آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ وہ جن فیصل نصیر آپ کو قتل کرانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں. اچھا تو آپ کو کیسے پتہ وہ قتل کرانا چاہتے ہیں, کسی نے بتایا. اچھا وہ کسی کون ہے, چند لمحے سوچا اور کہا کہ ذہن میں نہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہاں یہ جی آئی ٹی میں یعنی ذہن میں نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس پہ ہم پورا ایک ملک کھڑا ہوا تھا کہ ایک فوجی سرونگ افسر عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے, اور جس پہ ایک بیانیہ بنا ہوا تھا, اور وہ سائیکوپیتھ بھی ہے, وہ لوگوں کو ننگا دیکھنے کا شوقین بھی ہے, اور وہ ماری جا رہا ہے, ساروں کو قتل کیے جا رہا ہے, اور اب عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے. تو اس کا جی آئی ٹی میں اب میں وہ کیا بتاؤں کہ کس نے کہا تھا عمران خان کو حساب کتاب لگا کے کہ وہ مروانا چاہتا ہے یا وہ چھوڑ دیجئے. تو اچھا اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ, اور اس میں بڑا آسانی سے انہوں نے کہا کہ نہیں, تو اب کیا کرے بندہ اس میں. اب اس پہ دیکھو یہ کسی ملک میں ایسا ہوتا, کسی بھی مہذب ملک میں جس میں عمران خان جس مہذب ملک میں یا مغرب کی مثالیں دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, اس میں بتائیں, اس میں اگر یہ ہوتا کسی فوجی افسر کو کہتے کہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے اور ایک قاتلانہ حملہ کروا چکا ہے اور مجھے سلو پوائزن بھی کرے گا, تو آپ کی خیال میں سر پھر لیول پلے تو نہیں بنتی نا ان تمام چیزوں سر. میں کہہ رہا ہوں نہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر ایک میں یہ سارا میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ 9 مئی نہ پہلے کس ہوا ہے, نہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کسی جماعت کے ساتھ. یہ فضل چودھری صاحب میرے بھائی ہیں, بہت پیارے ہیں, لاجیکل بات کرتے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا, اور کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ہو. پھر بھی جلسے نہیں کر رہے, اور سر مقبولیت لیس, پرفارمنس لیس, اخلاقی برتری لیس, اور بیانیہ لیس,
اور کس طارق بھائی اور اچھا پھر اس کے بعد طارق بھائی اچھا پھر اس کے بعد یہ بیسک چیز یہ ہے کہ اتنا عمران خان اس وقت بہت پاپولر ہے، اس وقت کوئی شک نہیں، سارے انٹرویو بھگت گئے، سارے کیس ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، بلہ واحد ہے، پہلے اگر بلہ نہ ہوا تحریک انصاف پر سیریس وہ دھچکا ہوگا، اس کے علاوہ سارے ہڈل قبول نکل گئے، اس کا ووٹ جتنے یہ غیر مقبول ہیں، ایک تو وہ اوپر جاتا جا رہا ہے، اوپر نیچے یہ جاتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے بھائی وکیل بھائی کے ساتھ ہوں، پنجوتا صاحب کے ساتھ ہوں کہ بالکل تھرو عدالت سارا پروو ہونا چاہیے، سارا کچھ عدالت کے ذریعے ختم ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں، کسی ایک جو 9 مئی کا جس نے کیا ہے کسی ایک کو وہ سزا سے نہیں بچنا چاہیے، اور کوئی ایک بے گناہ سزا اس کو نہیں ہونی چاہیے، اور عمران خان پر بھی یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے عمران خان کو، اور وہ آپ لڑیں عدالت میں، اور ان کو پورا عدالت میں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، عدالت میں ان کو سارا ثابت ہو۔ لیکن ایک ہے یہ جو انہوں نے کیا ایسا ہی ہونا چاہیے، دوسری ہے ایک ہے کہ جو سوال بنتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں، اور ایبسلیوٹلی ناٹ، سائفر آپ کے ہاتھ میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو اور عبداللہ اسد مجید کی ملاقات ہوئی تھی، 9 مرتبہ تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہوا تھا، اور عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہوا تھا، اور 3 کردار ہیں رجیم چینج میں، فوج، امریکہ اور اپوزیشن بیچاری تو چھوڑ دینا، وہ تو کسی نہ کام کی کل بھی نہیں تھی اور آج بھی کوئی نہیں، تو ایبسلیوٹلی ناٹ، ڈونلڈ لو کو برطرف کریں، ڈونلڈ لو کو مقدمہ کریں، اور پھر امریکہ سے دوسری طرف آپ کا عبداللہ ریاڑ جو اوورسیز چیپٹر کا ہیڈ ہے، وہ ڈونلڈ لو کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، دوسری طرف آپ 3 PR فرمز معاہدے کرتے ہیں کہ تاکہ امیج بہتر ہو، دوسری طرف زلمے خلیل زاد اور مسز رابن رافیل سے آپ بنی گالہ میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، تیسری طرف آپ کانگریس کو سے مدد مانگتے ہیں، اور تو لہٰذا اور آخری ایک جملہ وہ جو طارق فضل چودھری بھائی نے کہا تھا، عمران خان اللہ ان کو لمبی زندگی دے ساروں کو، جب تک عمران خان موجود ہے سانسوں میں سانس ہے، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ طارق بھائی آپ منہ جواب دیں بھٹی صاحب کا، اور کہیں کہ نواز شریف صاحب عوام میں نکل رہے جلسے کریں گے، کمپین کریں گے، اور اقتدار میں بھی آئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سیاست اور سیاست مقبولیت عمران خان کے ساتھ ہے۔ بھٹی صاحب سر یہ بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا، آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ میں کوئی داد رسی ہو جائے گی اس کی یا نہیں؟ ہونی چاہیے، ویسے میں اس حق میں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے ساتھ جانا چاہیے، اور میں حیران ہوں کہ یہ کیا ضرورت پڑ گئی پشاور ہائی کورٹ کو کہ یہ بلے کا انتخابی نشان اسٹے واپس لینے کی، چند دن اور تھے، 9 جنوری کو ویسے ہی ڈویژن بینچ نے فیصلہ کرنا تھا، تو چند دن میں کیا ہو جانا تھا۔ 4 جواز بتائے ہیں کہ فروری الیکشن پروسیس میں، 8 فروری کا الیکشن پروسیس میں رکاوٹ تھا، رکاوٹ تو یہ ہے میرا خیال سے کہ بلہ نہ ملے تو یہ کیا رکاوٹ تھی، آپ اسٹے چلتا رہتا، 9 جنوری کو اگر ان کو نہیں ملنا تھا کہہ دیتے نہیں یہ اسٹے سپریم کورٹ جاتے تو ہو جاتا۔ دوسرا عبوری حکومت میں عبوری فیصلے میں پورا ریلیف، اس کی بھی سمجھ نہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا، یہ پوائنٹ اس میں وزن ہے کہ الیکشن کمیشن کو جسٹس کامران حیات نے پشاور ہائی کورٹ میں اگر نہیں سنا تو کیوں نہیں سنا، اور دائرہ اختیار کو طے کیا بنا اسٹے دے دیا، یہ بھی کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایشو بنیادی طور لارجر پکچر کیا ہے بھٹی صاحب، ایشو بنیادی طور پہ پھر وہی ہے، وہ جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی اب 9 مئی کو ہٹا کے کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی، ایک طرح 9 مئی ہے، اس کے بعد جب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ساروں کا ایک سیکوینس نظر آتا ہے جو کہ ہے جب آپ ریاست پر حملہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی سمپل سی اس دن پاکستان تحریک انصاف کے مین جو یہ تھے لائرز، ان سے بات ہو رہی تھی، تو ہاں تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ فوج پر حملہ کریں گے تو پھر کیا آپ توقع کریں گے، اور میں نے کہا ابھی بھی آخری جو عمران خان صاحب کا مہران ہوا کہ جوگوان اس پہ دیا ٹویٹ، ہاں نہیں وہ بھی، اور اس سے پہلے جو ایک صحافیوں سے گفتگو ہوئی جیل میں، اس میں بھی آپ ایک ہوتا ہے کہ ایک بڑا جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا لیڈر، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ہی قائد اعظم آئے تھے چلے گئے، جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اب مشکل وقت ہے، تھوڑا سا ریٹریٹ کرو، تھوڑا سا حکمت عملی۔ کیا وجہ ہے عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، یا وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہی چیز عوام میں ان کو پاپولر رکھے گی؟ مجھے اس وقت بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے، عمران خان صاحب کی جو ذات ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم، ایک
کہ جو میرا توقع تھی کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے، کمال جیل کاٹ رہے ہیں۔ دوسرا ان کے نہیں مطلب کیا روتے بعد ہوتے وہ جیل تو کاٹی ہوتی ہے نہیں، لیکن کیا کریں اب مثال کے طور پہ اس کے علاوہ اب وہ ٹھیک ہے ایک 3 سیریس ایفرٹس 3 انہوں نے رد کی، مسترد کی جب مذاکرات ہونے لگے تھے، اس کے بعد جب کیا صوبائی حکومت کیوں توڑیں، قومی اسمبلی سے کیوں نکلے، اور پھر اس کے بعد میر جعفر میر صادق، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ دو تھے نا، ایک تھا کہ فوج سازشی ہے اور ساتھ ساتھ فوج سے مل بھی رہے تھے، ان کو ایکسٹینشن کی آفر بھی کر رہے تھے۔ امریکہ سازشی ہے، امریکہ سے 3 پی آر کے معاہدے بھی کیے، فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے۔ ہاں نہیں، میرا امیج بہتر ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ لمبا جو آپ کے سامنے بھی پڑا ہوا ہے اور جو ہم ساروں نے کہ جو لمبا ایک سلسلہ چڑھا امریکہ سے مدد مانگنے کا، کہ وہ امریکہ جس کے ہم نے غلام نہیں بنایا، امریکہ کے سینیٹرز اور اس سے مدد مانگنا اب اس پہ کرتے ہیں وہ کرنا۔ تو سر لیکن عمران خان کا آپ کیا سمجھیں کہ ان کو ویسے فرق تو نہیں پڑتا نا، وہ تو تاریخ میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں، پارٹی جائے بھاڑ میں تدر بدر ہو جائے ان کی، وہ ساری زندگی جیل میں گزار دیں، زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کی تو یہی فریم آف مائنڈ نہیں میرا خیال ہے لافانی ہو گئے چونکہ اپنے حساب سے وہ میرے خیال سے اب فائنل وہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ان کی پارٹی سے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہمیں ایک آپ ذرا سوچیں کہ ایک تیسری قوت، ایک تبدیلی کی قوت، اور یہ بڑے خوش نصیب ملک ہوتے ہیں جس میں تیسری ایک قوت نکلتی ہے اور آ کے تو اسٹیٹس اور جو باقی دو کو اڑا دے، ہاں جی اسٹیٹس کو توڑتی ہے، اور چند شاہی خاندانوں میں چاہے فوج سے سپورٹ سے ہے کہ تو گئے تھے نا، پرفارم تو کرتے ہیں نا، سارا وہ کون سے کوئی دودھ کے دھلے تھے، لیکن ایشو یہ ہے نا کہ آئے اور آ گئے، اللہ نے موقع دیا، اور اس کے بعد خود اپنے ایسے سیاسی فیصلے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ دعا کریں کہ بلہ ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ الیکشن کا مزہ ہے، الیکشن کا مزہ ہے۔